قیدی 420 کہتا ہے میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، فوجی اڈے بند کرانا پیپلز پارٹی کا کارنامہ تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اجلاس میں جلسے سے خطاب، کہا صدر زرداری کی حکومت ختم نہ ہوتی تو دیامر بھاشا ڈیم بن چکا ہوتا۔ وزیر اعظم گلگت کے عوام کو بھی شہباز سپیڈ دکھائیں، بھاشا ڈیم بنائیں۔ صدر زرداری نے ملک کو سی پیک دیا، جس کے بعد ملک کی ترقی شروع ہوئی۔ صدر زرداری سی پیک نہ لاتے تم اورنج ٹرین کیسے بناتے؟ میٹرو ٹرین بھی 18ویں ترمیم کی وجہ سے بنی۔ عوام دشمن سیاست کرنے والے غریب کا نہیں سوچ رہے۔ کچھ سیاسی جماعتیں عوام دشمن نظریہ رکھتی ہیں۔ 18ویں ترمیم کے تحت گلگت بلتستان کو حقوق دلائیں گے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں اضافہ کریں گے۔ ایران کی صورتحال بدل رہی ہے، نتائج اچھے ہوں گے۔ ایران نے جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مذاکراتی عمل میں شامل ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو پوڈ کاسٹ انٹرویو، کہا ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، ممکن ہے کہ مستقبل میں ایران کے سپریم لیڈر سے ملاقات کروں۔ ایران سے تنازع ختم ہونے پر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی۔ ہم نے ایران کی فضائیہ، نیوی، دفاعی نظام کو تباہ کر دیا۔ مزید کہا کہ نیتن یاہو کی لبنان کے ساتھ مسلسل کشیدگی پر تشویش ہوئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے سخت لہجے میں بات کرنے کا اعتراف کر لیا۔ مشرق وسطی کے حالات خراب، امریکہ اور ایران آمنے سامنے، دونوں ملکوں کے ایک دوسرے کے فوجی اہداف پر حملے۔ امریکی فورسز نے ایران کی متعدد تنصیبات کو نشانہ بنایا، درجنوں میزائل اور ڈرون فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق کویت اور بحرین کی جانب بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ امریکی اہداف 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر اور ایئر بیسز پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ ایرانی حملے میں کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر متعدد تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا، ایک شخص جاں بحق ہو گیا، متعدد زخمی ہو گئے۔ میزائل حملوں کے بعد کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق بحرین کی طرف بڑھنے والے 3 میزائلز کو امریکی اور بحرینی فورسز نے فضا میں تباہ کر دیا۔ ایران نے کویت اور بحرین پر امریکی حملوں کی ذمہ داری عائد کی، کہا خطے کے ممالک امریکہ کو سہولت فراہم کرنے سے باز رہیں۔ امریکہ کو سبق مل گیا ہے، آئندہ جواب مزید سخت ہوگا، پاسداران انقلاب کی دھمکی۔ ایرانی فوجی بیان میں کہا گیا کہ ہم پہلے ہی خبردار کر چکے تھے کہ کسی بھی جارحیت کا جواب مختلف اور زیادہ سخت انداز میں دیا جائے گا۔ حالیہ جوابی کارروائیاں امریکہ کے لیے سبق ہیں، اور خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز کے امن و استحکام کو متاثر کرنے کی کسی بھی کوشش کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے 6 ممالک کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق عباس اراغچی نے پاکستانی حکام سے بھی بات چیت کی۔ الجزیرہ کے مطابق عباس اراغچی کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات چیت ہوئی۔ سعودی عرب، فرانس، ترکیہ، قطر، مصر کے وزراء خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ رابطے حالیہ ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد کیے گئے۔ امریکہ کو حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے خبردار کر دیا۔ ایکس پر بیان میں لکھا کہ مذاکرات اور جنگ بندی کے معاملے میں امریکہ کو حد سے تجاوز کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ حملے اور جارحیت کا جواب میزائلز اور ڈرونز کی بھرپور کارروائی سے دیا جائے گا۔ ٹرمپ کے ہاتھوں سرزنش کے باوجود اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، نیتن یاہو لبنان میں فوجی کارروائیوں سے باز نہ آیا۔ جنوبی لبنان کی متعدد علاقوں میں فضائی حملے، 6 افراد شہید، متعدد زخمی، کئی رہائشی عمارتیں بھی تباہ۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے آبادی نے خبردار کیا، حالیہ حملوں میں ہسپتالوں اور طبی مراکز کو نقصان پہنچا، جس کے باعث صحت کا نظام شدید دباؤ کا شکار ہے۔ تقریباً 13,500 حاملہ خواتین بھی بنیادی طبی سہولیات سے محروم ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ اور تدفین کی رسومات تہران، قم اور مشہد میں ہوں گی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کو ان کی وصیت کے مطابق مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ خامنائی کی تدفین مشہد میں واقع امام رضا کے روضہ مبارک میں کی جائے گی۔ ایران میں نماز جنازہ اور تدفین کے انتظامات جاری۔
چین کے سفیر جانگ زئی ڈونگ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور اہم بین الاقوامی پیش رفت پر بات چیت، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ دورہ چین میں خطے میں طے فیصلوں، مفاہمتوں پر عمل درآمد کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے۔ دونوں ممالک کی شراکت داری مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ملاقات میں قراقرم ہائی وے ری الائنمنٹ اور منصوبے پر پیش رفت کو تجویز دی گئی ہے۔ پاکستان کے لیے اقتصادی اور مالی معاونت سے متعلق امور پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی۔ گلگت بلتستان انتخابی مارکہ، الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی ہے۔ 396 امیدوار میدان میں اتریں گے۔ آزاد امیدواروں کی تعداد 266 ہے۔ پیپلز پارٹی کے 23، نون لیگ کے 22، استحکام پاکستان پارٹی کے 15 امیدوار الیکشن لڑیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ کے 11، اسلامی تحریک پاکستان کے 10، پاکستان نظریاتی پارٹی کے 10، جمعیت علماء اسلام کے 9 امیدوار فہرست میں شامل۔ مجلس وحدت المسلمین کے 7، جماعت اسلامی اور MQM کے 6 ہے۔ عوامی ورکرز پارٹی کے 4 امیدوار انتخاب لڑیں گے۔ گلگت بلتستان انتخابات ووٹرز کی تعداد 9,58,480 تک پہنچ گئی۔ 5,03,772 مرد ووٹرز ہیں۔ 4,54,708 خواتین حق رائے دہی استعمال کریں گی۔ 4 اضلاع کا حکومت سازی میں اہم کردار ہے۔ دیامر، گلگت، غزر اور سکردو فیصلہ کن قرار۔ نشستوں کی مجموعی تعداد 13، ٹوٹل ووٹرز میں سے 62.5% ان 4 اضلاع میں مقیم ہیں۔ 5,98,788 ووٹرز رجسٹر۔ گلگت بلتستان میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول جاری۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات 2 اگست کو ہوں گے۔ 9 جون سے 15 جون تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے۔ گلگت بلتستان میں 22 سال بعد بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ سندھ میں آندھی، مٹی کے طوفان اور بارش سے تباہی۔ نواب شاہ میں مختلف حادثات میں 9 افراد جاں بحق، 50 سے زائد زخمی۔ درخت گرنے، سولر پلیٹس اڑنے اور بجلی کی تاریں ٹوٹنے کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ متعدد علاقوں میں نظام زندگی متاثر ہو کر رہ گیا۔ کراچی کے کئی علاقے آندھی کی لپیٹ میں، تاہم بڑے نقصانات سے بچاؤ۔ نواب شاہ، شاہپور چاکر اور اطراف میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ حیدرآباد، دادو اور مورو میں بھی بجلی کا نظام درہم برہم۔ مورو میں چھتیں اڑنے، درخت گرنے اور حادثات میں 5 افراد زخمی۔ متعدد علاقوں میں بجلی کی طویل بندش سے شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ اسلام آباد میں آندھی سے درخت گاڑی پر گر گیا، ڈرائیور زخمی۔ کشمور میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک نوجوان جاں بحق۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں تیز آندھی اور بارش سے تباہی۔ PDMA کی رپورٹ کے مطابق گھروں کی دیواریں اور چھتیں گرنے، آسمانی بجلی گرنے اور دیگر حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 31 افراد زخمی۔ زخمیوں میں خواتین، مرد اور بچے شامل۔ واقعات پشاور، چارسدہ، نوشہرہ اور بنوں میں رپورٹ ہوئے۔ PDMA اور ضلع انتظامیہ الرٹ ہے۔ متاثرہ اضلاع میں ریلیف سرگرمیاں جاری۔ محکمے کے مطابق بارشوں اور تیز ہواؤں کا سلسلہ 5 جون تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ حکومت اور PPP کے درمیان بجٹ سے متعلق آج پھر بیٹھک ہوگی۔ حکومت کی جانب سے وزیر خزانہ اورنگزیب اسحاق ڈار کی معاونت کریں گے۔ PPP کی جانب سے سید نوید قمر اور سینیٹر شریر رحمان مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ویڈیو لنک پر مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت اور نجی شعبے کی مضبوط شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے صنعت کاروں اور ممتاز کاروباری شخصیات کے وفد کی ملاقات۔ مشکل معاشی حالات میں حکومت کا ساتھ دینے پر کاروباری برادری کے شکر گزار ہیں۔ معیشت سے متعلق پالیسی سازی میں کاروباری برادری سے مشاورت اہمیت کی حامل ہے، جبکہ برآمدات پر مبنی ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور یہی ہماری معاشی پالیسی کا محور ہے۔ مالی سال 2026 تا 27 کے بجٹ کی تیاریاں۔ جائیداد کی خرید و فروخت پر ٹیکسز میں بڑی کمی کی تجاویز۔ فائلرز کے لیے پراپرٹی خریداری پر ٹیکس 1.5% سے کم کر کے 0.25% اور فروخت پر 4.5% سے کم کر کے 1.5% کرنے کی تجویز۔ حکومت کے مطابق اقدام سے ریئل اسٹیٹ اور تعمیراتی شعبے کو فروغ ملے گا، سرمایہ کاری میں اضافہ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
تاہم IMF کی جانب سے ٹیکسز میں کمی کی مخالفت، IMF حکام سے مذاکرات جاری۔ آئندہ مالی سال میں مزدور کی کم از کم اجرت 45,000 روپے مقرر کرنے کی سفارش۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کا شواہد پر مبنی فریم ورک پیش۔ موجودہ 40,000 روپے کے مقابلے 12.5% اضافے کی تجویز۔ رپورٹ کے مطابق اجرتوں میں اضافہ گھریلو قوت خرید، غربت میں کمی، غیر رسمی روزگار اور معاشی استحکام پر براہ راست اثر ڈال سکتا ہے۔ مالی سال 2026 کے دوران افراط زر کی شرح میں اتار چڑھاؤ بھی سامنے آیا۔ IMF معاہدے کے تحت درآمدی ٹیرف میں بڑی کمی کی تیاری، 5% کسٹم ڈیوٹی سلیب ختم کرنے اور مختلف ڈیوٹی سلیبس میں نمایاں کمی کی تجاویز زیر غور ہے۔ 16% سلیب پر اضافی ڈیوٹی ختم کر کے جبکہ 20% پر نصف کرنے کی تجویز ہے۔ ریگولیٹری ڈیوٹیز میں بھی کمی کا امکان، وزارت صنعت اور متعلقہ اداروں میں اختلافات برقرار، ٹیرف پالیسی بورڈ کا اہم اجلاس مؤخر، حکومت کو مقامی صنعت کے تحفظ اور IMF شرائط کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا چیلنج، برآمدات میں کمی اور درآمدات میں اضافے نے تجارتی خساسے کے خدشات بڑھا دیے۔ اصلاحات کے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جب مقامی اور بیرونی سرمایہ کاروں کو اعتماد ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ MQM کے رہنما فاروق ستار کا شیڈو بجٹ کانفرنس سے خطاب، کہا شرح سود میں کمی کر کے سرمایہ کاروں کو موقع دیا جائے۔ حد سے زیادہ ٹیکس کا بوجھ سہنے والی معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ کارپوریٹ سیکٹر، تنخواہ دار اور مڈل کلاس کو ٹیکس کے بوجھ سے نکالنا ہوگا۔ پیٹرولیم لیوی کم کرنے سے لوگوں کی زندگی آسان ہوگی۔ بجٹ آتا ہے تو یہ خوف ہوتا ہے کہ کتنا نیا ٹیکس لگے گا۔ پاکستان میں تو ہر 2 ماہ بعد نیا بجٹ آتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی بجٹ کے حوالے سے میڈیا بریفنگ، گزشتہ 5 سے 6 سال میں غربت میں 33% اضافہ ہوا۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 41% غربت میں اضافہ ہوا۔ غربت کے خاتمے کے پروگرامات میں کرپشن کے نئے راستے کھلتے ہیں۔ پاکستان کی سمندری تجارت میں اہم پیش رفت، خلیج میں کشیدگی اور بحری راستوں میں رکاوٹوں کے باعث کراچی اور گوادر بندرگاہوں کی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ۔ ہیچیسن پورٹس کے مطابق نیا کارگو پاکستان کی بندرگاہوں پر منتقل، متعدد جہازوں کی آمد، کراچی ٹرمینل پر ہزاروں ٹرانس شپمنٹ کارگوز سنبھالنے کی صلاحیت میں اضافہ۔ گوادر پورٹ پر سرگرمیاں 20 سے بڑھ کر 30% تک پہنچ گئیں۔ فیسوں میں کمی اور سی پیک 2 کے تحت سرمایہ کاری سے پاکستان کے علاقائی لاجسٹکس ہب بننے کی امیدیں مزید مضبوط ہوئی ہیں۔ کسان کارڈ پروگرام نے تاریخ رقم کر دی، پنجاب بھر میں 8,32,000 سے زائد کاشتکاروں کو کسان کارڈ جاری، اربوں روپے کے زرعی قرضوں میں اور مداخل کی فراہمی کی گئی ہے۔ کسانوں کی جانب سے 100 ارب روپے سے زائد کی زرعی خریداری، 86% ریکوری کے ساتھ 67 ارب روپے کی وصولی کا ریکارڈ۔ خریف سیزن میں 90 ارب روپے کی زرعی مداخل کی فراہمی۔ حکومت کے مطابق کسان کارڈ سے کاشتکاروں کی مالی خود مختاری میں اضافہ اور زرعی شعبے میں نمایاں بہتری سامنے آ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے توانائی بچت مہم کے سلسلے میں کاروبار بندش کے نئے اوقات جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ دکانیں، مارکیٹس، مالز اب رات 9 بجے بند ہوا کریں گے۔ شادی ہالز، مارکیز، کمرشل ایونٹس رات 10 بجے بند ہوں گے۔ ریسٹورانٹس، ہوٹلز، سبزی کی دکانیں رات 11 بجے بند ہوں گی۔ میڈیکل سٹورز، IT کمپنیز، تنور، جمز، فیول سٹیشنز پر اوقات کار کی پابندی نہیں ہوگی۔ کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پنجاب میں بھی مارکیٹیں اب 9 بجے بند ہوں گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ منشیات سمگلر انمول عرف پنکی کو عدالت میں پیش کرنے کا معاملہ، عدالت نے 8 مقدمات میں ویڈیو لنک کے ذریعے ملزمہ کی پیشی کی اجازت دے دی۔ عدالت نے کہا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر چالان پیش ہونے تک ملزمہ کی فزیکل کسٹڈی کی ضرورت نہیں، لیکن جب بھی کورٹ طلب کرے ملزمہ کو پیش کیا جائے۔ پولیس نے ملزمہ کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی درخواست دائر کی تھی۔
بلوچستان کے سرمئی مقام کلات میں ہر طرف چیری کی بہار آ گئی۔ مخصوص آب و ہوا کے باعث یہاں کی چیری ذائقے اور مٹھاس میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ نازک پھل نہایت احتیاط سے توڑ کر پیک کر کے ملک بھر کی منڈیوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہیپی برتھ ڈے وسیم اکرم، لیجنڈری فاسٹ بالر نے زندگی کی 60 بہاریں دیکھ لیں۔ سوئنگ کے سلطان 50 اوور کرکٹ میں 500 وکٹیں لینے والے پہلے فاسٹ بالر تھے۔ 1992 ورلڈ کپ فائنل میچ کا وننگ سپیل آج بھی کرکٹ شائقین کے ذہنوں میں نقش ہے۔